بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ عدلیہ میں ایک طویل عرصے سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ایک بھل صفائی کا کام، جس طرح ہر سال آپ کو معلوم ہے کہ نہروں کی صفائی کا کام ہوتا ہے، اس وقت ایک آپریشن کلین اپ جاری ہے۔ اور کب تک یہ آپریشن کلین اپ جاری رہے گا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس آپریشن کی ضرورت تھی۔ بہت حد تک یہ کلین اپ آپریشن جو ہے وہ ہمارے عسکری ادارے میں مکمل کیا جا چکا ہے، جسے آپ تطہیر کا عمل کہہ لیں، ڈسپلن کہہ لیں، لیکن ہماری عدلیہ اور بیوروکریسی بدقسمتی سے، بیوروکریسی تو شروع سے شترے بے مہار جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ جو ہے وہ بھی کافی عرصے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کہہ لیں، پولرائزڈ کہہ لیں، ذاتی پسند ناپسند، اس کی وجوہات ہم بہت بار آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں کہ جب چیمبرز کے وکلاء عدلیہ میں جائیں، جب ججوں کے رشتہ دار، جب سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ لوگ اعلیٰ عدالتوں میں جائیں، تو ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ نہیں، بہت سا گند جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ثاقب نثار ایک اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے، آپ کہہ لیں، مثال کہہ لیں کہ ان کو پہلی مرتبہ سیکٹری لا جو ہے وہ بنایا تھا میاں نواز شریف کے دور میں، وہ بنے تھے، ان کو بنایا گیا تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ وہی ثاقب نثار جب ان کے بھائی میاں ساجد نثار جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان کو وہ لاہور میں جو PKLI یعنی پنجاب کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ یا جو بھی ہے لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا سربراہ نہیں بنایا گیا، تو پھر انہوں نے اس ادارے کا کیا کیا، نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا کیا۔ افتخار محمد چودھری نے ذاتی بوس کی بنیاد پر آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یوسف رضا گیلانی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک گند جو ہے وہ صاف کرنے کا عمل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کر رکھا ہے۔ میں اس حوالے سے آؤں گا کہ کس طرح آج بھی انہوں نے ایک ماضی کے ایک فیصلے کو ریورس کیا ہے، اور کس طرح آج دوران سماعت انہوں نے کتنے امپورٹنٹ یا زبردست یا معنی خیز ریمارکس دیے ہیں، آبزرویشنز دیے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پشاور ہائی، اب دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کی میں بات کروں گا، کیا ایک جج کو، کسی بھی جج کو، جب ایسا موقع آ جائے اس جج کی زندگی میں، یا ایسا مقام آ جائے کہ اس کو جرنلسٹ کو مخاطب کرتے ہوئے، ججز کو یا وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہے وہ جج، آنریبل جج، کہ جناب میں اس قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو میں نے ابھی ختم کیا ہے، اور کہ میں نے اپنے فیصلوں میں کبھی ناانصافی نہیں کی، میں نے کسی تعصب پر مبنی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ احساس ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں دوسری رائے رکھتے ہیں۔ ایک منصف اور ایک قاضی کے لیے لوگوں کی رائے معنی نہیں رکھتی، وہ اگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں محمد ابراہیم خان، وہ 14 اپریل کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ اپنی مدت ملازمت ان کی پوری ہو جائے گی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسی سینئر موسٹ چیف جسٹس کو معاف کیجیے گا، سپریم کورٹ میں اگر جگہ خالی ہو تو وہاں ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 2 ججز کی گنجائش ہے، یعنی 2 اسامیاں خالی ہیں ججز کی، لیکن محمد ابراہیم خان کو سپریم کورٹ نہیں ایلیویٹ کیا گیا۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ
بہت سے حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جانب رہا ہے اور ہے۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک تھوک کے حساب سے 51 کیسز میں حماد اظہر کو میرے خیال ہے 4-5 منٹ میں وہ ضمانتیں دے دیں، سفری ضمانت کہہ لیں، ٹرانزٹ بیل کہہ لیں۔ یہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میاں اسلم اقبال اور زرتاج گل، اب تینوں کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، اور اب ان کو معلوم ہے کہ 14 اپریل کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو اسی طرح سپریم کورٹ میں ایک کیس کی میں آج مثال دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عطاء اللہ قاسمی کو ایم ڈی یا پی ٹی وی کا چیئرمین بنایا گیا تھا کسی نواز شریف کے دور میں، تو پھر ان کی تعیناتی کو چیلنج کروایا گیا کہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور جسٹس ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس تھے، بڑی تصحیح کی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا پی ٹی وی کو، اور 1,70,00,000 یا پتہ نہیں 2.25 کروڑ جو تنخواہ تھی عطاء اللہ قاسمی کی وہ ان سے وصول کی جائے، اور ان کو یہ جو اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے سینیٹر پرویز رشید، ان سے وصولی کی جائے۔ وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار، ان کی سرزنش کی گئی کہ ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں، ایکشن لیا جائے۔ تو یہ ریویو میں چلے گئے تھے۔ تو ریویو پٹیشن کا فیصلہ سناتے ہوئے آج سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جس میں کہا گیا تھا کہ جی عطاء اللہ قاسمی کی جو اپائنٹمنٹ ایز اے ایم ڈی یا چیئرمین پی ٹی وی کے یہ کالعدم قرار دی جاتی ہے ثاقب نثار کے دور میں، انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور یہ کہ ان سے وہ جو انہوں نے تنخواہ لی ہے، مراعات لی ہیں، وہ ان سے واپس لی جائیں، وہ سارا فیصلہ ہی کالعدم قرار دیا۔ تو آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ایک جرنلسٹ کسی صحافی نے کوئی درخواست دی تھی، آج واپس لے لی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے آپ یوٹیوب پر آ کے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو جیل بھیج دیں؟ کیا ہم آپ پر توہین عدالت کا مقدمہ قائم کریں؟ کوئی ادارہ ہے جو صحافیوں سے پوچھے کہ جناب یہ آپ نہ کریں؟ ہر صحافتی تنظیمیں ہیں، لیکن کیا ان کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ یہ بدقسمتی ہے صحافتی تنظیموں کی، صحافیوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، قاضی فائز صاحب نے بڑے درست طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں ہم ان کو مان بھی رہے ہیں اور ان غلطیوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، تو یہ جرنلسٹ کب اپنی غلطیاں مانیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے؟ کیا ان کو پھر بات وہی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر جرنلسٹ پر ظلم بھی ہوتا ہے، انہوں نے اس کے ثبوت بھی ہوتے ہیں، لیکن ریاست اس پر کچھ عمل درآمد نہیں کہ انہوں نے مطیع اللہ جان کے کیس کا حوالہ دیا۔ اب یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے متعدد ایسے مقدمات میں جو ہے وہ ماضی کے فیصلوں کو، غلط فیصلوں کو درست کیا ہے یا درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے ایسے کیسز تھے جو پینڈنگ تھے، سنے ہی نہیں جا رہے تھے سال ہا سال سے، جن پہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ریفرنس ہے، اسی طرح بے شمار یہ دھرنا کیس ہے، فیض آباد دھرنا والا کیس ہے، یہ شوکت عزیز صدیقی والا جو کیس تھا وہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا تھا، یہ والا کیس پینڈنگ تھا جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا عطاء اللہ قاسمی والا۔ تو یہ باوجود یہ کیسز لگتے ہی نہیں تھے، بلکہ خود اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان عمر عطا بندیال ہوں، ثاقب نثار ہوں، یا ان کے بعد جو آنے والے جسٹس گلزار، آصف سعید کوسہ، وہ مٹی پاؤ والی پالیسی پر چل رہے تھے اور کیس کوئی اور سن رہے ہوتے تھے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ کیس غلام محمد ڈوگر کا ہے تو آگے اس میں سے الیکشن نکال لیتے تھے۔ تو اب یہ گندگی جو ہے، اب یہ جو 6 جج صاحبان والا، اچھا آج یہ بھی آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ جناب وہ 8 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو کوئی خط آیا، اس میں کوئی پاؤڈر تھا کہ جی خدا نخواستہ کوئی اینتھراکس ہے، پتہ نہیں کسی نے مذاق کیا ہے، کوئی خاتون، کسی خاتون کے نام سے وہ خط آیا ہے،
لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی دو جج صاحبان ایسے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، یعنی ان 6 میں سے 2 جج صاحبان ایسے ہیں آنے والے دنوں میں ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ اب وقت آنے پر پتہ چلے گا، لیکن چونکہ کل سماعت بھی ہے، کل سے مراد بدھ 4 اپریل کو 3 اپریل کو، تو دیکھتے ہیں اس سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ونس اینڈ فار آل یہ جو جوڈیشری میں جس قسم کا وائرس سرایت کر چکا تھا، اب نہ صرف ویکسین لگائی جا رہی ہے بلکہ وہ اس پوری لیب کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس لیب میں حادثاتی طور پر نہیں، جان بوجھ کر یہ وائرس تیار کیا گیا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔